اس نے میری عزت پہ وار کیا، میری فیملی کو ٹارگٹ کیا، میری ماں بہنوں کو اس نے گالیاں دی، میرے مرے ہوئے باپ کی اس نے تصویر لگائی، گالیاں دی۔ والد صاحب میرے فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کو وہ جان اچھا کرے۔ بس میرے والد صاحب کو جب اس نے گالیاں دی تو یہ ناقابل برداشت ہے، جب تک اس نے ہمیں چھیڑا نہیں ہے۔ یار جو پاکستان کیا دنیا کے جس مرضی کونے پہ ہوتا ہے میں اس کے لیے جاتا ہوں۔ پاکستان میں میرا اپنا ملک ہے، میں پاکستان جب بھی جاتا ہوں سب سے پہلے اپنی والد کی قبر پہ جاتا ہوں۔ میں نے کہا پہلے اس کو نپٹوں گا پھر والد کی قبر پہ جاؤں گا۔ والد کی قبر پہ جا کے کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ مر گئے اور لوگوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کی تصویریں لگائے گالیاں دی ہیں۔ مارنے والے سے بچانے والی ذات وہ بڑی ہے، کر سارا ہے۔ اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں، وہ لوگوں کو آگے گالیاں دیتا ہے، ہر کھوڑ میں انگلی نہیں دیتے، کہیں کہیں سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن جو بہتر لگتا ہے وہ کیا ہے بھائی، تو آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان آرمی، آئی لو پنجاب پولیس، ہمارے ادارے سب کچھ ہیں چیز۔ وہ بار بار روز چھیڑنا روز ٹارچر کرنا، مجبور ہو گیا تھا۔ میں کبھی کہہ رہا ابھی تک آئے نہیں، کبھی کتے کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، کبھی کبھی کس کے ساتھ، کبھی میرے باپ کی تصویریں لگائے گالیاں دے رہا ہے، کبھی میرے نام بگاڑ رہا ہے، کبھی کیا۔ آخرکار انسان کب تک چپ کرے، کب تک برداشت کرے؟ ایک مثال ہے نا، کسی کی بری ماں کو گالی نہ دو، آپ کی اچھی ماں کو گالی نہ پڑے۔ غریب گھر کا لڑکا ہوں، میرے پاس ایک 125 بائک ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب ہونا جرم نہیں ہے، انسان وفادار ہونا چاہیے، عزت دار ہونا چاہیے، اپنی عزت کا تحفظ کرنے والا ہو، بس یہی ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، شمشیر بٹی میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ تو ایسا یہ گند پیدا ہوا ہے میرے خیال میں، اس کا باپ بھی اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا جیسے انہوں نے بیٹا پیدا کیا۔ کسی کی نیکسٹ ٹائم ماں بہن بیٹی کو گالی نہ دے، اس کی ماں کی تصویریں نکالے گالیاں دے رہا ہے اس کی ماں کو۔ چودھری نوید ہے، اس کی ماں کی تصویر لگا کے اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ یاسر بٹ ہے، اس کی بچیوں کی تصویریں لگا کے اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ ان کی فیملی کے آئی ڈی کارڈ لگا کے انہوں گالیاں دے رہا ہے۔ اس کو نادرا کا ڈیٹا کون دیتا ہے؟ پاکستان میں تو ٹک ٹاک ہے ہی بین، ان لیگل کام کر رہا ہے وہ ٹک ٹاک پہ، کیا نام ہے، لائیو آ کہ اس کی ماں میری ماں، اس کی بہن میری بہن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، میری ماں ہاسپٹل میں تھی، میں اپنی ماں کے پاس بھی نہیں گیا، اپنے ابو کی قبر پہ نہیں گیا، میں اس کے پیچھے گیا ہوں۔ عثمان بھائی میرے کچھ چیزیں میں آپ کے یہاں پہ کھول نہیں سکتا، وقت آنے پہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ معافی مانگے نیکسٹ ٹائم، مجھے نہیں، کسی کی بہن بیٹی کو گالی نہیں دے گا، کسی کی فیملی ٹارگٹ نہیں کرے گا، میری صلح ہے۔ چلیں جب ہم گئے ہیں تو پھر گاڑی کی بریک نہیں لگی اس کی بھی۔ بیٹھا ہوا ٹک ٹاک پہ ہو جی، میں بیریا میں رہتا ہوں، ڈیفینس میں رہتا ہوں، ادھر رہتا ہوں ادھر رہتا ہوں۔ ہمارے پنڈی میں وہ نہیں رہتے جھوگیوں والے، جہاں پہ اس کے گھر کے پاس ٹوٹل وہ لوگ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار صاحب، جن کو آپ ٹک ٹاک پہ جانتے ہیں ابرار بی کے نام سے۔ ابرار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ کیا حال آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیے گا، شمشیر بٹی صاحب کا یہ جو واقعہ ہے، آپ کو اتنا زیادہ غصہ کیوں آیا اس بات پہ؟ پیارے بھائی، غصہ انسان کو، یا تو انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے، یا اپنی زمین کے تنازع پہ، یا کرتا ہے عزت کے تنازع پہ۔ بس اس نے میری عزت پہ وار کیا، میری فیملی کو ٹارگٹ کیا، میری ماں بہنوں کو اس نے گالیاں دی، اور میرے مرے ہوئے باپ کی اس نے تصویر لگائی، گالیاں دی۔ والد صاحب میرے فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کو وہ جان اچھا کرے۔ آمین۔ تو بس میرے والد صاحب کو جب اس نے گالیاں دی تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن یہ معاملہ سارا سٹارٹ کیسے ہوا؟ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟